إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلام ہمیشہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کر کے اور حقائق کے سامنے آنکھیں کھول کر اور اپنے رویوں کو حقیقت کے مطابق ڈال کر زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے. جو شخص حقیقت کے برعکس سوچتا یا چلتا ہے ہمیشہ وہ منہ کی کھاتا ہے. اور اسلام میں موجود بیان کیے گئے حقائق وہ مختلف طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو انسان کے نفس پر بڑے گراں گزرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن حقائق کو انسان تسلیم نہیں کرنا چاہتا. کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں. اور کچھ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کے متعلق انسان جلدی کرتا ہے. ہمارے یہ خطبات جو گزشتہ خطبہ سے شروع ہوئے یہ فلسطین کے متعلق اور فلسطین کی موجودہ صورتحال اس کے متعلق ہم انشاءاللہ ان خطبات میں کچھ بات کرنا چاہیں گے. اور خاص طور پر وہ باتیں جو ہمارے لیے ایک قاعدے اصول کے طور پر اور اس طرح کے معاملات اور حالات جب بھی امت پر آئیں تو ہمیں کیسے ان کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے اعتبار سے ہماری بنیاد اسلام کیا بناتا ہے، یہ اس سلسلے کے خطبات ہیں. پہلا موضوع اس سلسلے کا جو ہم نے منتخب کیا کہ جس میں اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ اپنے بندوں کی ابتلاء آزمائش کے سلسلے میں کیا ہے، اور اس پر چند ایک باتیں ہم نے گزشتہ خطبہ میں کی. قابل احترام سامعین و سامعات، یہ ایک وہ بنیاد ہے جس بندے کو اللہ کے اختبار آزمائش اور اللہ کی سنت اپنے بندوں کے بارے میں آزمائش کی اس کا علم نہ ہوا، وہ کبھی بھی حقیقت پر چلتے ہوئے وہ کبھی بھی ان معاملات میں انصاف کی راہ کو نہیں پا سکے گا. حقیقت سے بھی دور رہے گا، انصاف اور عدل کی راہ سے بھی دور رہے گا، اور وہ نتیجہ کار کے طور پر امت کے لیے نفع کا باعث نہیں بنے گا بلکہ اپنے اور امت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں سنت کے بارے میں ہم نے آزمائش کے سلسلے میں جو بڑے ہی دو ٹوک اعلانات اور دو ٹوک آیات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، جس میں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تاکید کے ساتھ اور ایک سے زیادہ ایک ہی مقام پر ایک سے زیادہ تاکیدی الفاظ اور انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو آزمائش تمہاری یہ لازمی ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے. نبلو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابلو کی جگہ پر نبلو کہا، جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا، جمع کے الفاظ ہم آزمائیں گے. اس میں ایک اور عظمت اور ایک اور بڑائی ہے. اور تیسرے نمبر پر اس میں نون ثقیلہ یعنی جو مشدد نون ہے، یہ بھی عربی زبان میں کسی بات میں بہت زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور بھی تاکید کے کئی ایک اس میں راز موجود ہیں جن کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد کو رکھا کہ دیکھو آزمائش یہ اللہ کی سنت اپنے بندوں کے بارے میں. اسی طرح اس میں تاکید کا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا جو سورہ عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم نے ذکر کیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا.
اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد کچھ ذکر کیا، اور قرآن کریم میں جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ کے معجزات کا عموماً ذکر ہوتا ہے. اس لیے حروف مقطعات میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سب سے بڑے اپنے معجزے کا ذکر کیا، یعنی قرآن کریم کا ذکر کیا. اور یہاں اس سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں آزمائشوں کا، مختلف طریقے سے آزمائشوں کا تذکرہ کیا. اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بہت واضح طور پر بیان کیا، بہت واضح طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. فلسطین کے حوالے سے اگر آج کوئی شخص یہ کہے، کوئی فلسطین کا ایک وفد آئے ہمارے پاس، ان کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئیں اور آ کر وہ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر یہ اور یہ ظلم ہو رہے ہیں، آپ کچھ کیجئے، آپ ہماری مدد کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارا جواب، ہم میں سے کسی کا بھی جواب یہ ہو کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہو. ہمارا جواب یہ ہو کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہو، یعنی اتنی جلدی آپ کو نصرت، مدد اور اس آزمائش سے نکلنے کی پڑ گئی، آپ جلدی کر رہے ہو. آپ میں سے ہر ایک شخص بتائے کہ ہمارا رویہ یا اس کا رویہ اگر اس سے یہ سوال ہو تو وہ کیسے پیش آئے گا؟ ہم میں سے اکثر لوگ پھٹ پڑیں گے، ہم میں سے اکثر لوگ اللہ اکبر فوراً فتحوں کی بارش شروع کر دیں گے. تم ہو ہی منافق، تم میں ایمان کی غیرت نہیں ہے، تم میں فلاں نہیں ہے، تم میں فلاں نہیں ہے، تم ایسے، تم ویسے، تم یہ، تم وہ. گزشتہ خطبہ میں تمہیدی کلمات میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے معاملات جب امت میں پیدا ہوتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو بالکل بے حس ہیں اور بے ضمیر ہیں. بے حس وہ کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس مسلم امہ میں، اس امت کے کسی بھی حصے پر کسی بھی طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہو، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا. وہ کشمیر ہو، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، وہ کوسوا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی یہ ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہیں. یہ بے حس لوگ ہیں. اور انہی میں کچھ بے ضمیر لوگ ہیں جو زبان سے بول کر کہتے ہیں ہمارا تو معاملہ نہیں ہے، فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ بھی وہاں سے نکل جائیں. اور ان میں بھی وہ لوگ سر فہرست ہیں جن کو بہت سارے لوگ بدقسمتی سے، ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اللہ اکبر ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جب بندہ کسی خیر سے محروم ہوتا ہے تو اس کی شامت اور پھٹکار کے طور پر کسی شر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی یہ بھی ایک سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو چھوڑا، اس کی پھٹکار اور لعنت کے طور پر جادو میں ملوث کر دیا گیا. اس کی پھٹکار اور لعنت کے طور پر وہ لوگ، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی، ایک گائے کے بچے کی محبت اتنی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ ان کی عبادت کرنے لگے. یہ پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہے یہ اللہ کی طرف سے. یہ شامت اعمال کا ایک مظہر ہے. ہم لوگوں نے بھی جب علماء کو چھوڑا، ہم لوگوں نے بھی جب مساجد کو چھوڑا، ہم لوگوں نے بھی جب علم کو اہل علم سے لینا چھوڑا، تو واللہ پھٹکار کے طور پر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے وہ لوگ جن کو غامدی کہا جاتا ہے، جن کو انجینئر مرزا کہا جاتا ہے. واللہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار اور لعنت ہے. اور ہم لوگ، آپ لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے عادی ہیں، جو لوگ ہمارے یہاں پہ درود سننے کے عادی ہیں، ہماری عموماً گفتگو کا انداز یہ نہیں ہوتا. البتہ ہم ہر موقع پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس بات کو بھی بیان کیا جائے اس کو دلیل کی بنیاد پر، جذبات اپنی جگہ پر، اس کو دلیل کی بنیاد پر واضح کر کے بیان کیا جائے. لیکن یہ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ
ان سے بڑھ کر بے ضمیر ان لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں، ہمارے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر مذمت بھی کر دوں یہودیوں کی تو کیا ہوگا میرے کہنے سے؟ اور بلکہ وہ تو واضح طور پر کہتے ہیں، پہلے بھی جب یہ ہوا تو واضح طور پر اس شخص کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ افغانستان پر امریکہ کا حملہ، اس کو ہم دہشت گردی نہیں کہہ سکتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تو خیر اس بندے کا ایک ذہن اور ذہنیت ہے، اصل میں جو مبتلا ہیں آزمائش میں وہ ان کے فالوورز ہیں۔ اور اسی طرح مرزا نے یہ کہا کہ ان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، کتنے لوگ ہیں، 70-80 لاکھ تو لوگ ہیں، مختلف جگہوں پر چلے جائیں۔ کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے، فالوورز کے لیے پہلے اور مرزے کے لیے بعد میں۔ یہ چیزیں کچھ آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہمارے رویے فلسطین یا اس طرح کی جتنی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان رویوں میں ایک رویہ یہ لوگ ہیں، اور دوسرا رویہ وہ ہوتے ہیں جو لوگ اس قدر بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں، اتنی بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی جانے بغیر کون کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز جو اپنے بھائیوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، یہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر اگر کسی بھی مسلمان کی مدد کا کوئی کام کوئی بھی بندہ کر رہا ہے تو اس کو ظاہر کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہیں جناب ساحل ادیم صاحب، اب 3-4 مہینوں سے غائب ہے ذرا، اس سے پہلے اس قدر طوفان بدتمیزی اس شخص نے بپا کر رکھا تھا۔ اللہ اس کی خیر میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی شر میں کمی کرے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول کرے۔ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب بدتمیزی پہ کوئی بندہ اترتا ہے واللہ بے ادب ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے۔ اب اس شخص کا اس وقت رویہ کیا تھا؟ اس وقت رویہ یہ تھا کہ ہمیں ہر بندے کا ہر ٹاپک اور موضوع وہ یہ ہونا چاہیے کہ بس فلسطین، اور اس کے بعد جو نہیں ہے وہ غیرت سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، وہ یہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس اگر کوئی شخص یہ کہے جناب ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور ان کو پتا چلے کہ کسی بندے نے فلسطینی مسلمانوں میں سے کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ تھوڑی جلدی کر رہے ہو، آپ کو صبر کرنا چاہیے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا، ان کا ری ایکشن کیا آئے گا؟ فوراً فتویٰ، فوراً اللہ اکبر۔ بے ادبی نے بڑے نقصانات کیے ہیں، بدتمیز شخص واللہ اگر اس میں فوائد بھی ہیں تو اس کے نقصانات اس کے فوائد پر ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اللہ اکبر، صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے دروازوں پر امت کے اس وقت صحابہ میں بڑے بڑے علماء ان کے پاس ادب و احترام سے جاتے، ان کے دروازے پر ان کے نکلنے کا گھنٹوں انتظار کرتے۔ جب وہ نکلتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ کا ہم پر حق ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہوتا۔ تو وہ کہا کرتے نہیں، ہمیں ہمارے علماء کا یہی ادب سکھایا گیا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ علم کی بجائے بہت تھوڑے سے ادب کو لینے اور سیکھنے کے زیادہ محتاج ہیں، یعنی ہمیں بہت زیادہ علم نہ بھی ہم حاصل کریں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن تھوڑا بہت ادب تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے تعلمت العلم 20 سنہ وتعلمت الادب 30 سنہ، 20 سال ہم نے علم سیکھنے میں لگائے اور 30 سال ہم نے ادب سیکھنے میں لگائے۔ مختلف کلمات کے ساتھ ہیں، ادب سے محروم بندہ ہر چیز سے محروم۔ اب آئیے ذہنوں میں جب یہ بات ہمارے آ گئی کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے، فلسطین کا کوئی شخص یا جہاں پر بھی مسلمانوں پر آفت اور ظلم ہو رہا ہے، آفتیں آ چکی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ ہم سے سوال کریں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہو؟ ہمارا جواب یہ ہو کہ آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کے اوپر جس شخص کو جو ذہن میں آتا ہے آپ میں سے، اور جو بھی اس خطبے کو سنے گا،
وہ اپنے اس جواب کو ذہن میں رکھے۔ اور اب آئیے اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، خباب ابن الارض رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن صحابہ کو ظلم کی انتہا کا سامنا کرنا پڑا۔ ظلم کی انتہا کا سامنا، تھوڑا ظلم نہیں، بہت زیادہ ظلم۔ وہ ظلم ایک تو یہ ہے کہ انسان پر ایسے وار کیا جائے کہ شہادت اس کو نصیب ہو جائے۔ انسان پر جتنے بھی کٹر مراحل آئیں، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں نقصان یہ کہ اس کی جان چلی جائے، لیکن ایک شخص کو اذیت دینا، بار بار دینا، اس کو مارنا نہیں لیکن اس کو زندہ بھی نہ رکھنا، یہ بڑی اذیت ہے۔ اور جہنم میں عذاب کی صورت یہی ہوگی، وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے موت آئے گی، مریں گے نہیں۔ اللہ اکبر، مریں گے نہیں، موت ہر طرف سے آئے گی، مریں گے نہیں۔ یہ انتہا درجے کی اذیت کی ایک صورت ہے۔ خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد، دیکھیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ مشقتوں کے پالے تھے، وہ پوری جانچ، پوری پڑتال، پورے نتائج کے علم کے ساتھ، اور خاص طور پر مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے سامنے واضح طور پر آزمائشیں، تکالیف، اموات، شہادتیں، مال و جانوں کا چھینا جانا، نقصان دیا جانا، یہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا کہ اگر کلمہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب خباب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آ کر کیا کہا؟ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، جذبات کے الفاظ، بڑے ایموشنل انداز میں کہا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے رسول دعا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کوئی بہت زیادہ دعا، شدت کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، بہت زیادہ مقدار میں، مختلف طریقوں سے، الا تدعو لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ کتنے، کس قدر کرب چھپا ہوا ہے ان کلمات میں۔ اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون سے رسول؟ وہ کہ جو نبوت کے ملنے سے پہلے اس بات میں معروف تھے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جن لوگوں پر حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ان حق پر چلنے والے مظلوموں، مساکین کے ساتھ عرب کے معاشرے میں جو لوگ کھڑے نظر آتے تھے، ان میں سر فہرست نمایاں طور پر محمد ابن عبداللہ بھی ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسلام سے پہلے کی حالت ہے۔ اب تو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام ہے، اب تو معلوم ہو گیا کہ ایک آخرت ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ ہم حق پر ہیں، اب تو پتہ چل گیا کہ ہماری جو بھی صورتحال ہوگی، دنیا میں ہمیں فتح نصیب ہو یا نہ ہو، دنیا میں ہمیں موت آئے، شہادت مل جائے، کسی بھی حالت میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اب تو پتہ چل چکا تھا، اب تو آپ کو زیادہ بھرپور انداز میں، شدت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا۔ حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ عام ہے، بڑا معروف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کچھ لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ باہر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو مکہ میں آئے، اور مکہ کے سرداروں میں سے، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے جو بھی ان پر کسی بھی طرح کی مالی جانی زیادتی کرے گا تو ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس سردار کے خلاف۔ اس معاہدے پر آپ اس معاہدے میں موجود تھے، لیکن یہاں پر آپ نے کیا کہا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ پر ظلم کم نہیں ہوئے تھے جب وہ آئے۔ ان کا کہنے کا انداز کوئی معمولی انداز نہیں تھا۔
الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے انتقام کے لیے اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ابھی انتقام لیتے ہیں، ایسے کی تیسی جانے قربان ہماری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا اے خباب کان الرجل فی من قبلکم، تمہیں کچھ بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کچھ بات بتائی، لیکن جذبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ موٹیویشن اسپیکر سے ہٹ کر کچھ علماء سے اللہ کے رسول کی باتیں بھی سیکھو، کوئی کسی چیز کو جذبات کے آئینے سے ہٹ کر بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح کیا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کتنی نسلیں تھیں جن کے بعد صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، کتنی نسلیں تھیں، کتنی مشقتیں تھیں، کتنا تسلسل تھا، کتنی تربیتیں تھیں، کتنے چیلنجز تھے، اور اس وقت کی لڑائیاں، صلیبی جنگیں آج کے مقابلے میں اس میں قتل و غارت گری کہیں بڑے پیمانے پر تھی۔ پورا تقریباً عالم اسلام جنگ کی لپیٹ میں تھا۔ ان جنگوں کے دورانیے میں کئی نسلوں کے گزرنے کے بعد نسلیں جب تیار ہوئی، لوگ جب تیار ہوئے، انہوں نے کام کیا، جتنا ان سے اللہ نے کام لیا، پھر ان کی نسلوں کے بعد نسلیں، پھر آخری وہ وقت آیا کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد کہ بیت المقدس فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تھی؟ ہم لوگ یہ جو دو رویے میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیے، ہم ان دونوں پر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو حقیقت اور جو اسلام کی بتائی ہوئی راہ ہے اس کے مطابق چلو۔ ہم بے حس اور بے ضمیر نہیں ہوں گے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، ان پر لگی ہر ضرب کو محسوس کریں گے، ان کے ہر درد کو اپنے دل میں بسائیں گے، ان کے لیے جو جس طرح سے محبت کا یا ان کے حق میں یہود یا ان کے کارندوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نفرت کا جو اظہار ہو سکے گا کریں گے۔ تہجد میں، تنہائی میں، نماز میں ان کے لیے دعائیں گڑ گڑا کر کریں گے، جس طرح سے جو بھی مدد بن پڑتی ہے وہ کریں گے۔ یہ درمیانی راہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے، اپنی حدود کو کراس نہیں کریں گے۔ یہ شاید کوٹلی یا کسی اور جگہ کی بات ابھی 2-3 دن پہلے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، میرپور کی غالباً، کوئی بندہ KFC میں آیا اور آ کر اس نے گالیاں نکالی، اللہ اکبر، ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور گالیاں نکالتے ہوئے کہا کہ چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ واللہ اگر ہم سے پوچھا جائے KFC، ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آج سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، ہمیں ایسی نفرت ہونی چاہیے جس طرح سے ہمیں خنزیر سے نفرت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ کس نے آپ کو سکھایا یہ طریقہ کہ آپ جا کر لوگوں کو گالیاں دو؟ اور کچھ جگہوں پر سنا ہے کہ قتل بھی ہو گیا، شیخ پورہ میں ایک بندہ اسی طرح سے قتل بھی ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ رویے ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ بدتمیز لوگ اور ان کی ٹاکس ہے جو اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بس جلا دو، گرا دو۔ جو دکاندار نہیں بھی بائیکاٹ کر رہا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ ایسی دکانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ اسلام نے کہاں آپ کو یہ سکھایا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو۔ اپنے ذہن کی اس قدر غلامی ہے کہ جو تمہیں صحیح لگتا ہے بس وہی صحیح ہے، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہی ٹھیک ہے، جس نتیجے پر تم پہنچنا چاہتے ہو بس وہی ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، احتجاجات، گالی گلوچ، اپنی املاک کو، اپنے بھائیوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، اور اس کے بعد واللہ یہ لوگ آپ کو فجر کی نماز میں مسجد میں دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے مبغوض
جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اللہ کی نظر میں اس قدر رسوا ہے اور اس قدر بڑے جرم کا مرتکب ہے کہ کفر ہے. من ترک صلاة متعمدا فقد خرج من الملہ، رواہ احمد فی مسندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا. ہاں تم ملت اسلام سے خارج ہو، تمہیں ملت اسلام کی کیا فکر ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کچھ تو شرم ہونی چاہیے. دعا کا لوگوں سے کہتے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دعاؤں سے سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70 صحابہ، عام صحابہ نہیں، قرہ دھوکے سے لے جایا گیا، شہید کیا گیا ان کو. آپ اس موقع پر اتنا روئے کہ کم ہی کبھی زندگی میں اتنا روتے آپ کو دیکھا گیا. اور آپ اپنی نمازوں میں قنوت میں ان ظالموں کے لیے جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے. آپ نے دعا تو نہیں چھوڑی. آپ تو یہ سلسلہ، آپ کا تو رویہ یہ رہا. صرف مکہ میں نہیں کوئی کہہ سکتا مکہ کی بات کر رہے ہیں، مکہ میں تو اور معاملہ تھا. مدینہ کی بات کرو، مدینہ میں کتنے ایسے مراحل آئے. قنوت نازلہ مدینہ میں ہوئی. قنوت نازلہ مکہ میں تو نہیں تھی، مدینہ میں قنوت نازلہ ہوتی رہی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قنوت نازلہ کے لیے کسی مسجد کا رخ کریں کہ فلاں میں قنوت نازلہ ہو رہی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فرض نماز میں کھڑے ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں گے. کون لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں ملیں گے. پروٹیسٹ کے لیے نکلو، جو نہیں نکل رہا اس پر بھی فتوے لگاؤ. ہاں ہر وہ چیز جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے وہ کریں، لیکن رویے تو سمجھ تو لیں اسلام سکھاتا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب کان الرجل فی من قبلکم، دیکھو تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے اسلام لانے کی پاداش میں ان پر ظلم کیسے ہوئے. یحفر له فی الارض فیجعل فیہ، اس بندے کو لایا جاتا، ایک بندے کو لایا جاتا مومن کو، اس کا جرم ایمان ہوتا، کوئی کسی کا مال و دولت لوٹنا اس کا نہیں تھا وطیرہ، اس کو لایا جاتا زمین میں گاڑ دیا جاتا. فیجاء بالمنشار، آرا لایا جاتا، آرا لکڑی کاٹنے والا آرا اس کے سر کے درمیان میں رکھا جاتا. فیجعل نصفین، اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا. یہ اذیت کیسی ہے؟ پھر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک شخص کو لایا جاتا اس کے جسم کے اندر لوہے کی کنگیاں، لمبے لمبے لوہے کی سلاخیں، نوکیلیں، اور اس کو انسان کے جسم میں داخل کر کے کھینچا جاتا، وہ ہڈیوں سے اس کے گوشت کو جدا کر دیتی. زندہ بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ نے یہ 2 واقعات ذکر کیے اور کہا وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ، یہ اتنی تکالیف بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکی. پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے خباب، اے دیگر صحابہ، تم لوگ جلدی کرتے ہو. آپ نے ظلم، آپ نے تشدد، آپ نے اس طرح سے مظلوموں کو جب سامنے آئے شکایت لے کر تو آپ نے ان کو مزید تربیت دے کر پختہ بنایا، کندن بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کر آزمائشی جن پر وہ انبیاء تھے، پھر جن کا ایمان جتنا پختہ تھا ان پر اتنی آزمائش آئی. جو آزمائش پر راضی ہو گیا سو راضی ہو گیا، اللہ بھی اس پر راضی رہے گا. اور جو آزمائش پر راضی نہ ہوا اور اس نے وہ کیا جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش اس کے لیے اور تکلیف دہ ہو جائے گی. آئیے اللہ کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی سنت کو اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھیں. لیکن جب آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں پھر اور جوان ہونا ہوتا ہے، اور مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس میں پھر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے اپنے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارے خطبہ کا پہلا موضوع تھا، اللہ کی سنت بندوں کے بارے میں، اور اسے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے اور مزید باتیں سیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.